بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے، میں اکثر اپنے بیانات میں یہ چیز بڑے واضح طور پر کہتا ہوں۔ یہ خوبصورت لوکیشن اسی لیے چنی ہے کہ آپ لوگ شاید میری ویڈیو نہ دیکھیں اس طرح، لیکن آپ اس لوکیشن کو دیکھیں لیکن ساتھ میری بات سنیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اور بہت ساری لوکیشنیں بتا دوں گا، لیکن یہ جو ختم نبوت والا معاملہ ہے، اس کو صرف کانفرنسوں کی حد تک نہ رکھیں، جلسے جلوسوں اور ریلیوں کی حد تک نہ رکھیں۔ ختم نبوت کا معاملہ اپنے آنے والی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو سمجھائیں۔ ختم نبوت کا معاملہ ہے کس طرح؟ میں ایک چھوٹا سا کلپ یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کلپ کو دیکھیں کہ ایک پگڑی لگے ہوئے عالم دین صاحب ہیں کہ جو باقاعدہ قادیانیت کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ماشاءاللہ اسی طریقے سے دستار سجا لی ہے، اپنے چہرے پہ انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانیوں پر جو پابندی ہے پاکستان میں اس کو ختم کیا جائے۔ یہ 10 سیکنڈ کا کلپ آپ سن لیں۔ ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، ان کے ساتھ علمی مناظرہ کیا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں سنبھلے۔ تو عدالتی طور پر سیاسی اس وقت میں آپ کو ان کی پوری ویڈیو سنا سکتا تھا، میں پوری ویڈیو آپ کو ان کی بتا سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام اس طرف نہیں آتی۔ ہم نے اس مسئلے کو بالکل ہلکا مسئلہ لیا ہوا ہے، چھوٹا سا مسئلہ لیا ہوا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، اس میں ہم تمام جو مسلمان ہیں ان کا بالاجماع ہے، اس بات پر اجماع ہے۔ ہم رتی برابر اس موقف سے نہ پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہم اس موقف کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ تو ختم نبوت کیا ہے؟ مرزا قادیانی اپنا دجل، اپنا فریب کس طرح دکھاتا ہے؟ مرزا قادیانی کے پاس کیا دلائل تھے؟ مرزا قادیانی نے قرآن کی جو آیات پیش کی ان کا ترجمہ کس طرح پیش کیا؟ مرزا قادیانی جو حدیث کا سہارا لیا کس طرح لیا؟ یہ اپنی آل اولاد کو بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹٹی خانے میں مر گیا، وہ واش روم میں مر گیا، اس کو یہ قبض ہو گئی، فلاں ہو گیا۔ اور خدا را آپ یہ باتیں کوئی سننے والی باتیں نہیں ہیں، آپ مدلل جواب دیں، دلیل سے جواب دیں۔ ختم نبوت کی کانفرنس آتی ہے، چند ایک علماء کرام اٹھتے ہیں، وہ اپنی جوشیلے انداز میں تقریریں کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، تو ان جلسے جلوسوں سے ختم نبوت کا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے لیے آپ کو چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم مہیا کرنے پڑیں گے جہاں پر آپ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں۔ قادیانی گروہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر اس چیز پر بہت زیادہ ورک کر رہا ہے، اور اتنا ورک کر رہا ہے کہ میں چیز گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اگر یہی حال رہا تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہو جائیں گے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیے، ختم نبوت کے معاملے کو پہلے خود بھی سمجھیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سمجھائیے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حامی و ناصر۔